بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی جو مسئلہ ہے اس میں انشاءاللہ خیار تعیین کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ خیار شرط ہم نے پڑھا تھا کہ 3 دن تک بے کو جائز کرنے یا بے کو فسخ کرنے کا اختیار شرط کر لے۔ خیار تعیین کیا ہوتا ہے کہ چند اشیاء ہوں، 2 یا 3 چیزیں ہوں، ان کو خریدے یا بیچے اور ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کی شرط لگائے کہ میں ان میں سے کوئی ایک متعین کر کے خرید لوں گا یا بیچ دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں خیار تعین۔ دیکھیے اب اس کی کچھ شرائط ہیں اور ایک مسئلہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ، جس نے 2 کپڑے خریدے، عَلَىٰ أَن يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ بِعَشْرَةٍ، اس شرط پر کہ ان میں سے جو چاہے وہ لے لے گا 10 درہم کے بدلے میں۔ یہ متعین بعد میں کرے گا کہ ان 2 کپڑوں میں سے کون سا خریدوں گا۔ وَهُوَ بِالْخِيَارِ 3 أيام، اور اسے 3 دن کا خیار ہوگا۔ فَهُوَ جائز، تو یہ جائز ہے، اسی کو خیار شرط کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الثَّلَاثَةُ، اسی طرح 3 چیزیں ہوں، 3 کپڑے ہوں، یہ کہے کہ 3 کپڑے خریدے اور ان میں سے جو چاہیے گا ایک متعین کر کے خرید لوں گا۔ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ، پھر اگر 4 کپڑے ہوں، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، تو بے فاسد ہو جائے گی، یعنی زیادہ سے زیادہ 3 ہونے چاہیے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ، قیاس کے مطابق تو 2 اور 3 میں بھی بے فاسد ہونی چاہیے، یعنی 2 چیزیں خریدے اور اس میں اس طرح سے کہے کہ میں ایک متعین کر لوں گا، تو یہ کیا ہے، بے فاسد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لجہالت المبیع، کیونکہ یہاں مبیع ہی مجہول ہے۔ مبیع ظاہر ہے 2 کپڑوں یا 3 کپڑوں میں سے مبیع تو ایک ہے اور وہ متعین نہیں ہے کون سی ہے، تو ظاہر ہے جب متعین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو جھگڑا ہونے کا اعتبار ہے کہ جس 2 کپڑے تھے، ایک اچھی کوالٹی کا تھا ایک گھٹیا کوالٹی کا تھا، متعین نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اب مشتری اچھا والا کوالٹی کا کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے میں یہ لوں گا، اور بائے کہتا ہے کہ نہیں وہ دو، تو کیا ہے، مبنی مجہول ہے، اس وجہ سے یہاں جہالت کیا ہے، مفضی الی المنازع ہے، جھگڑے کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو قیاس کے اعتبار سے تو یہ 2 اور 3 میں بھی یہ کیا ہے، جائز نہیں ہونا چاہیے۔ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رحمہم اللہ، اور یہی قول امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس خیار تعین یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ہماری جو دلیل ہے وہ وجہ استحسان ہے، استحسان کے طور پر ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ وجہ الاستحسان ہے، اور استحسان کی صورت کیا ہے، ان شرع الخیار للحاجت الى دفع الغبن لیختار ما هو الارفق والاوفق، خیار کی جو شرط ہے، خیار جو مشروع ہوا ہے، یہ خیار شرط جس کو ہم نے پیچھے پڑھا، وہ کیا ہے، للحاجت، وہ حاجت کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ الی دفع الغبن، تاکہ غبن نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، دھوکہ نہ ہو جائے، بہت زیادہ دام میں کوئی چیز نہ لے جائے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ صحابی رسول تھے اور انہوں کو مطلب بے میں اس طرح سے دھوکہ ہو جاتا تھا، تو اس وجہ سے کہ وہ جو وہاں خیار کا جو مشروع ہونا پایا گیا ہے وہ کیا ہے، حاجت کی وجہ سے ہے۔ لیختار ما هو الارفق والاوفق، تاکہ وہ مشتری جو کیا ہے، اختیار کر سکے جو ارفق ہو، سستا ہو، والاوفق، اور جو موافق ہو، 3 دن کے لیے غور و فکر کرے اور اس کو اختیار کر سکے۔ والحاجت الى هذا النوع من البيع متحققۃ، اور یہ جو قسم ہے، ٹھیک ہے، جس میں متعین کرنا پایا جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی بے کا بھی حاجت کیا ہے، ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے حاجت ثابت ہے اس طرح بے کرنے کی، کہ انہ یحتاج الی اختیار من یثق بہ، مشتری کو جس پر اعتماد ہے، من یثق بہ، مشتری کو جس شخص پر اعتماد ہے،
اس کے اختیار کرنے کی طرف حاجت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی شخص کوئی چیز خرید رہا ہے، اس کو اس چیز میں اعتماد نہیں ہے اور اس کو تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ایسا ساتھی ہے جو اس چیز کے معاملے میں ماہر ہے، تو ہم مشتری ظاہر ہے اس کو بتائے گا یا دکھائے گا اور کہے گا کہ بھائی تو اس میں سے جو کہے گا میں وہ خرید لیتا ہوں، تو دیکھ لے۔ تو دوسرا جس پر مشتری کو اعتماد ہے وہ اختیار کرے، ایسا بھی حاجت پڑتی ہے لوگوں کو۔ اب اختیار من یشتری ہی اجلی، اور کبھی کبھی جس کے لیے مشتری چیز خرید رہا ہوتا ہے اس کے اختیار کی بھی کیا حاجت پڑتی ہے۔ جیسے اب کوئی شخص اپنی بیٹی ہی کے لیے کپڑا خرید رہا ہے، تو اب ظاہر ہے بیٹی کے لیے خرید رہا ہے تو جو خرید رہا ہے اس کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بیٹی کو دکھائے گا، جو بیٹی پسند کرے گی وہ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے یہ حاجت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ولا يمكنه البائع من الحمل الیہ الا بالبیع، اور ظاہر ہے بائع اس کو یہ کپڑے وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہے اس کو بغیر ایسے تو نہیں دے دے گا کہ جا لے کے جا دکھا کے آ، ٹھیک ہے۔ ظاہر پہچاننے والا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہی کسی کو بھی دے دیا کپڑے جا دکھا کے آ جا تو کوئی غائب ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بے کے بغیر کیا ہے کوئی بھی وہ چیز کیا ہے لے جانے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو فکان فی معنی ما ورد به الشرع، تو یہ جو قسم ہے بے کی وہ بھی کیا ہے اسی معنی میں ہو گئی جس میں شریعت وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہاں پر جو خیار شرط ہے وہاں ضرورت تھی، شرط یہاں پر بھی ضرورت پڑ رہی ہے تو حاجت پڑ رہی ہے، تو یہ بھی اسی حاجت والے معنی میں ہو گئی۔ لیکن یہاں پر تین ہی زیادہ سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں، چار نہیں ہو سکتی ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ غیر ان هذه الحاجت تندفع بالثلاث، تین چیزوں میں کیا ہے حاجت پوری ہو جائے گی، لوجود الجید والوسط والرد فیہا، کیونکہ تین جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس کی کوالٹی تین طریقے کی ہوتی ہے، ایک جید ہوتی ہے، ایک درمیانی ہوتی ہے اور ایک ردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کپڑے وغیرہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ ان میں تین چیزیں، تین کپڑوں میں یہ تینوں کوالٹی ہم لے سکتے ہیں، تین کوالٹی والے کپڑے لے لیں اور جس کو دکھانا ہے یا جس کے لیے ہم خرید رہے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو چونکہ تین کپڑوں میں یہ کیا ہے ہاں یہ سب چیزیں پالی جاتی ہیں، ردی جید اور وسط والی، تو اس وجہ سے تین میں کیا ہے حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو پھر تین سے زیادہ میں چونکہ یہ حاجت کی وجہ سے یہ کیا ہے مشروع ہوا ہے، تو حاجت سے زیادہ میں کیا ہے یہ بات نہیں جائے گی۔ والجہالۃ لا تفضی الی المنازعۃ فی الصلاۃ، اب یہاں سے جو پیچھے امام ظفر اور امام شافعی کی جو دلیل تھی کہ بھئی یہاں جھگڑا ہوگا، جہالت ہے، مبی مجہول ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہالت تو ہے لیکن منازعہ کی طرف نہیں لے جائے گی تین میں۔ کیوں یہاں جھگڑا نہیں ہوگا؟ لتعیین من لہ الخیار، کیونکہ جس کو اختیار ہے وہ متعین کر لے گا۔ بائیں جب خیار دے رہا ہے مشتری کو تو مشتری متعین کر لے گا، تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ وقضا فی الاربع، تو جھگڑا تو تین میں بھی نہیں ہونا، چار میں بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چار بھی کیا ہے جائز ہو، بھی چوتھی میں کیوں منع کیا ہے؟ الا ان الحاجت الیہا غیر متحققۃ، کیونکہ یہ حاجت کی وجہ سے یہ خیار تعین ثابت ہے، اور ٹھیک ہے تو چوتھی کی طرف کیونکہ حاجت ثابت نہیں ہے اس وجہ سے چوتھی میں کیا ہے نہیں ہوگا۔ ور رخصت و ثبوتها بالحاجت، اور جو رخصت ہے اس کا جو ثبوت ہے وہ حاجت کی وجہ سے ہے۔ وقول الجہالت غیر مفضیۃ الی المنازعۃ، تو یہ جو رخصت ہے ثبوتها بالحاجت، وقول الجہالت غیر مفضیۃ الی المنازعۃ، تو یہ خیار تعین کی جو رخصت ہے وہ حاجت کی وجہ سے ہے، اور اس لیے کہ اس میں جو جہالت ہوتی ہے وہ کیا ہے جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، تو دونوں کی وجہ سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے۔ تو چار میں کیا ہے جہالت تو مفضی الی المنازع نہیں ہے لیکن حاجت وہاں پر نہیں ہے، تو فلا تثبت باحدہما، تو ان دونوں میں سے ایک میں ثابت نہیں ہوگی۔ چلیے باقی کا مسئلہ کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیار تعین کے بارے میں
ہم نے پڑھا کہ خیار تعین بھی حاجت ہونے کی وجہ سے مشروع ہے، اور یہ خیار شرط ہی کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ تو تین چیزیں ہوں تو ان میں یہ خیار درست ہوتا ہے، جبکہ چار ہو تو کیا ہے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ بطور حاجت ثابت ہوا ہے، تو حاجت کیا ہے چار میں نہیں ہوتی، کیونکہ تین چیزوں میں ایک کوئی بھی تین چیز لیں تو اس کوالٹی کی جو اچھی ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے، اور لو کوالٹی والی چیز ہوتی ہے وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو رخصت ہے اس کا ثبوت حاجت اور ایسی جہالت جو کیا ہے مفضی الی المنازع نہیں ہے اس سے ہے، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یہ رخصت ثابت ہے خیار تعین کی۔ فلا تثبت باحدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ یہ رخصت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ دونوں جب پائی جائیں گی تو ہی کیا ہے اس کا ثبوت ہوگا۔ اب دیکھیے کچھ آگے اسی مسئلے کو بتا رہے ہیں کہ ثم قیل، پھر یہ کہا گیا ہے، اور یہ قول امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، کہتے ہیں کہ یشترط ان یکون فی ھذا العقد خیار الشرط مع خیار التعین، خیار شرط خیار تعین کے ساتھ اس عقد میں ہونا مشروط ہے، ٹھیک ہے، یعنی خیار تعین جو ہوگا تو یہ خیار شرط کے ساتھ ہوگا، یہ کیا ہے اس کی شرط ہے، مطلب تبھی یہ درست ہو پائے گا۔ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، اور یہ جامع الصغیر میں مذکور ہے۔ وقیل لا یشترط، اور ایک قول یہ ہے کہ شرط نہیں ہے۔ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، اور یہ مذکور ہے جامع کبیر میں۔ دونوں امام محمد ہی کی کتاب ہیں رحمہ اللہ، لیکن دونوں میں عبارت میں فرق ہے۔ تو ایک عبارت میں خیار تعین کے ساتھ خیار شرط کے مشروط ہونے کو قرار دیا گیا جامع الصغیر میں، جس کو امام سرخسی نے اختیار کیا ہے، جبکہ جامع الکبیر میں شرط نہ ہونے کو بیان کیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ شرط نہیں ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ فَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلَى هَذَا الْاعْتِبَارِ وِفَاقًا لَا شَرْطًا، تو اب خیار شرط کا جو ذکر آیا ہے جامع الصغیر میں وہ کیا ہے علی هذا الاعتبار، جامع الکبیر کے اعتبار سے، وفاقاً اتفاقی طور پر ہے، لا شرطاً نہ کہ شرط کے طور پر، یعنی جامع الصغیر میں جو عبارت میں خیار شرط کا ذکر آیا ہے تو وہ اتفاقی ہے نہ کہ شرط ہے، اس لیے بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ التَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَيَّتَهَا كَانَتْ عِنْدَهُمَا، اور جب خیار شرط ذکر نہ کرے تو لا بد من توقیت خیار تعین، تو خیار تعین کے لیے وقت مقرر کرنا ضروری ہے۔ بالثلاث عندہ، 3 دن امام اعظم کے نزدیک ہے خیار شرط میں، یہاں پر بھی امام اعظم کے نزدیک 3 دن ہوگا۔ وبمدت معلومۃ ایتھا کانت، اور ایک مدت معلوم ہو چاہے وہ کتنی بھی ہو، عندہما صاحبین کے نزدیک، تو خیار شرط میں بھی صاحبین کے نزدیک یہی ہے کہ مدت معلوم ہونی چاہیے، چاہے 3 دن ہو یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ ثم ذکر فی بعض نسخ، پھر بعض نسخوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے اشترا ثوبین، اس مسئلے کی جو عبارت ہے اس میں اشترا ثوبین لفظ بیان کیا گیا ہے، وفی بعضها، اور بعض میں اشترا احد الثوبین، 2 کپڑوں میں سے ایک کو خریدا۔ دونوں عبارتیں بعض نسخوں میں الگ الگ نسخوں میں ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو، اور اشترا احد الثوبین یہ صحیح ہے۔
کیوں؟ لأن المبیع فی الحقیقت احدہما والآخر امانت، اس لیے کہ یہ خیار تعین میں جو کہہ رہا ہے کہ میں نے دو چیزیں خریدی، ظاہر ہے دو چیزیں مبی نہیں ہے، خریدنا تو اسے ایک ہی ہے، ایک دو میں سے ایک متعین کر کے وہ خریدے گا، تو حقیقت میں جو کیا ہے مبی وہ ایک ہے، دوسری اس کے پاس امانت ہے، والآخر امانت، دوسری امانت ہے۔ ول تو اب جو پہلا لفظ آیا ہے اشترا ثوبین، اس کا پھر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ والاول تجوز و استعارۃ، یہ مجازن اور استعارہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ ولو ہلک احدہما، اب اگر اس خیار تعین کی صورت میں اگر اس نے دو کپڑے خریدے اور دونوں کپڑوں میں سے ایک ہلاک ہوا، او تعیب، یا ایک عیبدار ہو گیا، لزم البیع فیہ بثمنہ، تو جو کپڑا ہلاک ہوا یا عیبدار ہوا اس میں بے لازم ہو جائے گی اس کے ثمن سے، یعنی جتنا ثمن متعین کیا تھا اتنا ثمن لازم ہو جائے گا اور بے بھی کیا ہے؟ لازم ہو جائے گی۔ وتعین الآخر للامانت، اور دوسرا جو کپڑا ہوگا وہ امانت کے لیے متعین ہو جائے گا۔ اب کیوں یہ لازم ہو جائے گا؟ لامتناع الرد بالتعین، کیونکہ عیب جب لگ جاتا ہے یا چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو اب لوٹا نہیں سکتے، تو لوٹانا ممتنع ہو گیا ہے عیب ہو جانے کی وجہ سے، تو ظاہر ہے جب لوٹا نہیں سکتا تو گویا کہ اس نے اس کو اختیار کی کر لیا ہے، یہ دلیل ہو گئی۔ ولو ہلاکا جمیعا معا، اگر دونوں کے دونوں کیا ہے ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں یلزمہ نصف ثمن کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کے ثمن کا نصف لازم ہوگا۔ دو کپڑے خیار تعین کے طور پر خریدے، دونوں ایک ساتھ ہلاک ہوئے، تو اب دونوں کا جتنا ثمن ہوگا اس کا آدھا آدھا دینا پڑے گا، اور آدھا نہیں دینا پڑے گا، کیوں؟ لشیوع البیع والامانت فیہما، کیونکہ بے اور امانت ان دونوں میں مشترک ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب دو چیزیں خیار تعین کے طور پر خریدی ہیں تو ان میں سے ایک مبی بنے گی، ایک امانت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب جب ایک ساتھ دونوں ہلاک ہو گئیں تو دونوں کے مبی ہونے کا بھی احتمال ہے، دونوں کے کیا ہے امانت ہونے کا بھی احتمال رہ گیا ہے، دونوں میں چیزیں مشترک ہو گئی، تو اب دونوں کا آدھا آدھا اعتبار کر لیا جائے گا، تو آدھا اس کو مبی مان لیا جائے گا، آدھا اس کو امانت مان لیا جائے گا، اور آدھا ثمن لازم ہوگا۔ فلو کان فیہ خیار الشرط، اور خیار تعین میں اگر خیار شرط بھی لگائے، ٹھیک ہے، تو لہو ان یردہما جمیعا، تو ان دونوں کو واپس لوٹانے کا بھی اختیار ہوگا، یعنی جیسے کہا کہ دو میں نے یہ کپڑے خریدے، ٹھیک ہے، اور ان دو میں سے جو میں چاہوں گا متعین کر لوں گا، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس میں مجھے خیار شرط بھی حاصل ہے کہ 3 دن میں اگر مجھے دونوں کپڑے پسند نہ آئے تو میں واپس بھی کر سکتا ہوں، تو خیار تعین بھی خیار شرط بھی، تو اب اس صورت میں یہ دونوں کپڑوں کو واپس بھی کر سکتا ہے۔ ولو مات من لہ الخیار، اور جس کو اختیار تھا وہ اگر مدت کے اندر اندر 3 دن کے اندر اندر مر گیا، فلوارثہ ان یرد احدہما، تو وارث اب ان میں سے ایک کو واپس کر سکتا ہے، لأن الباقی خیار التعین، کیونکہ خیار شرط تو مرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، خیار تعین باقی ہے، اور خیار تعین کیوں باقی ہے؟ للاختلاط، کیونکہ وہ جو شخص تھا مشتری تھا، اس نے جو دو چیزیں خریدی تھی، تو اب اس وہ مر گیا تو اب اس کی بے یہ لازم ہو جائے گی، اور اب اس کی چیز کون سی ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس کی اور بائے کی ملکیت مشترک ہو گئی ہے، مل چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وارثین کے لیے ان کو الگ کرنے کے لیے ایک لوٹا دے اور ایک کو متعین کر لے، اور یہ کیا ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوئی ہے جی، کہ یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، وَلِهَذَا لَا يَتَوَقَّتُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ، کیونکہ وراثت اس میں خیال تعین میں بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اختیار رہتا ہے، تو اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ اسی وجہ سے وارث کے حق میں کیا ہے اس میں
توقیق نہیں ہوتی، یعنی متعین نہیں ہوتا کہ 3 دن کے اندر اندر کیا ہے متعین کر لے۔ اما خیار الشرط لا یورث، اور خیار شرط تو اس کی کیا ہے وراثت جاری نہیں ہوتی۔ وقت ذکرناہ من قبل، اور ہم خیار شرط میں وراثت جاری نہیں ہوتی اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔